दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले से चंद घंटे पहले इस अहम तरीन और नई डेवलपमेंट को बहुत बड़ा इंकशाफ करार दिया जा रहा है। क्या मरियम नवाज शरीफ और शरीफ माफिया ने अपने साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में किए जाने वाले ताज़ा तरीन शर्मनाक इंकशाफ ने पाकिस्तानी अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड, लेटेस्ट डेवलपमेंट और ये तहरीर खास तौर पर सुनने के पढ़ने के लायक, इसी से हम आगाज करने जा रहे हैं। बाप पार्टी की मिसाल से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को घबराहट हो गई कि जिस तरह इलेक्शन के बाद असेंबली के अंदर 2019 में बाप पार्टी के क़याम को तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें दे दी गई थीं। ये तहरीर है काजी फाइज ईसा साहब के घर के भेदी की। ये हाथ लगी है हमारे, तफसीलात रख रहे हैं आपके सामने और फिर इसको लिंक करते हैं उस बड़े और अहम तरीन इंकशाफ के साथ जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक सामने आया और जिसमें मरियम नवाज शरीफ और शरीफ माफिया का नाम भी लिया जा रहा है, जिसने बड़े फैसले, मकसूद नशिस्तों के बड़े फैसले से चंद घंटे पहले तमाम तर सियासी, अदालती, कानूनी, आईनी सूरत हाल बदल कर रख दी है। 2019 में बाप पार्टी के क़याम को तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें दी गई थी। इसी असूल के तहत पीटीआई, जिसने तो इलेक्शन भी लड़ा, वो भी 2024 के इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की हकदार हो जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा था। घबराहट हो रही थी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। बेंच की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल से मुज़ाकरा खेज सवाल किया गया, जिसके अल्फाज का चुनाव बताता है कि इन दो जजेस ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देने के लिए जहन बना लिया है। अब होना तो ये चाहिए था कि बाप पार्टी को मिलने वाली नशिस्तों पर जजों को तजस्सुस होता और वो मजीद मालूमात हासिल करते, मगर शायद जजेस के दिल की चोरी पकड़ी गई। इसलिए पूछा आपने उस वक्त 2019 में बाप पार्टी को मिलने वाली नशिस्तों को चैलेंज क्यों नहीं किया? जनाब, ओ भाई मुअज़्ज़िज़, पीटीआई तो 2019 में भी इस अमल के हक में थी और आज भी है कि किसी भी इलेक्शन कमीशन की किसी भी तस्लीम शुदा सियासी जमात को अगर इलेक्शन लड़े बगैर बाद में खसूसी नशिस्तें मिल सकती हैं तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल सकती हैं। तो ऐसे में वो भला बाप पार्टी को 2019 में ऐसी नशिस्तें देने को चैलेंज क्यों करते? और फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि बाप पार्टी की मिसाल दी तो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी खुल जाएगा। तो क्या जज साहब धमकी लगा रहे हैं? यानी कि उन्होंने अपना जहन बना लिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो बाप पार्टी वाली सहूलत बिल्कुल ही नहीं देनी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए बाप पार्टी को 2019 में खसूसी नशिस्तें देने के अपने फैसले को गलत और गैर कानूनी करार देकर पुश दिखाता भाग गया है। फिर काजी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम इदारा है, ऐसे में सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइज ईसा दोनों का किरदार और सोच बराबर की काबिल एहतराम है। इन्वर्टेड कामास में ये सब कुछ सरेआम देखने के बाद ख्याल आता है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाए जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्रवाई तो कार्रवाई होती है। इसी तरह लाहौर के शाही मोहल्ले की चादर और चार दीवारी, मैं रिपीट कर रहा हूं, काजी फाइज ईसा साहब का गंदी और नंगी फिल्मों के हवाले से जिक्र, इसी तरह लाहौर के शाही मोहल्ले की चादर और चार दीवारी और पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में डाली जाने वाली कार्रवाइयों में भी बुनियादी फर्क से सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देने या ना देने का होता है। यानी हर सूरत इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कार्रवाई डालनी है, जो गंदी फिल्में बनानी है, जो पोर्न इंडस्ट्री चलानी है, चाहे उसकी लाइव समात हो जाए या लाइव समात ना भी हो, बुनियादी फर्क स्क्रीन पर दिखाने या ना देने का होता है। इंसाफ का शाही मोहल्ला अब मुकम्मल पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तहरीर के अंदर इंसाफ का शाही मोहल्ला, इंसाफ की हीरा मंडी, जी हाँ, लाहौर में वाक़या इंसाफ का शाही मोहल्ला, इंसाफ की हीरा मंडी करार दिया गया है। यानी ये इंसाफ जहाँ से मिलना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि ये तो इंसाफ का शाही मोहल्ला था और अब ये मुकम्मल तौर पर पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। पोर्न फिल्म इंडस्ट्री से मुराद ये है ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो कि नंगी फिल्में बनाती है, जो कि गंदी फिल्में बनाती है। उस जानिब इशारा है इस तहरीर के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। इंसाफ का शाही मोहल्ला तो था ही, पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये तहरीर किसकी है आगे चलकर आपको बताते हैं, क्योंकि इंतहाई फेवरेट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के और जिन्होंने ये तहरीर लिखी उनके इनकलाबी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब वो आए थे। अब इस मामले को यहीं पर रोकते हैं और आपके सामने एक ऐसा बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो आपके 14 तबक रोशन कर देगा। इमरान खान के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए
اور کسی میڈیا ٹی وی گروپ چینل گروپ اخبار گروپ پاکستان کا نام نہاد آزاد گروپ اس نے رپورٹ کرنے کی جرت نہیں کی. شرم آنی چاہیے. بڑے اینکروں ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو رپورٹ کیا ہے ظالمانہ حراست سے متعلق. اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی پہلے توشہ خانہ کیس میں حراست اور مقدمے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف سائبر کیس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جو انہیں سیاسی میدان میں مقابلے سے باہر رکھنے کے لیے سیاسی طور پر بنائے گئے. 18 جون کی دستاویز کے مطابق اقوام متحدہ کی اہم ترین باڈی نے 18 سے 27 مارچ تک جاری رہنے والے اپنے 99ویں اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی نظر بندی پر اپنی رائے کی منظوری دی تھی. پی ٹی آئی کے سربراہ کی مختلف عدالتی کارروائیوں میں قانونی تضادات اور بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ اس بارے میں رائے دے رہے ہیں کہ عمران خان کو ظالمانہ طور پر نظر بند کیا گیا. اس بارے میں کہا گیا کہ پہلے توشہ خانہ کیس میں استغاثہ کی کارروائیاں ان کے دائرہ کار سے باہر ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان اور ان کی پارٹی پر سیاسی جبر کے تناظر میں ورکنگ گروپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان کو قانونی بنیادوں پر نظر بند نہیں کیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد انہیں انتخاب لڑنے سے روکنے کے لیے نااہل قرار دینا تھا. لہٰذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب مبینہ طور پر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا گیا. انہوں نے اپنی رپورٹ میں عمران خان کی پہلے توشہ خانہ کیس میں سنائی کی سزا کے طریقہ کار اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب سے ان کی گرفتاری ان کی رہائش گاہ میں گھس کر ان پر ان کے عملے پر کیے گئے حملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. ورکنگ گروپ نے مزید کہا کہ سائبر کیس میں عمران خان کے خلاف قانونی بنیادوں پر کارروائی نہیں کی گئی کیونکہ ایسا نہیں لگتا کہ ان کے ان اقدامات سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہو. دوسرے توشہ خانہ کیس اور عدت کیس میں ان کی سزاؤں کے بارے میں اقوام متحدہ کے گروپ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے خلاف چاروں کیسز کا فیصلہ ایک ساتھ آیا. اس کا مقصد صرف اور صرف انہیں عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا تھا. اس میں مزید کہا گیا کہ عمران خان کے الیکشن لڑنے پر پابندی الیکشن میں ان کی پارٹی کو منصفانہ شرکت کو روکنے اور حکومت کی طرف سے کسی رد عمل کی عدم موجودگی جیسے عوامل کے پیش نظر اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نظر بندی اور پہلے توشہ خانہ کیس اور پھر سائبر کیس میں مقدمہ چلانے کی کوئی قانونی وجہ نہیں تھی اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. وڈے اینکروں ویلے کالم نگاروں ملازم صحافیوں منافق دانشوروں تجزیہ کاروں آپ سب پر لعنت. آپ کو شرم آنی چاہیے. 2018 کے ساتھ کمپیرزن آپ کیا کرتے ہیں. ایک کسی بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ ایک کسی اقوام متحدہ کی امریکہ کی برطانیہ کی کہیں سے اٹھنے والی کوئی ایک آواز بتا دیں کہ نواز شریف کو الیکشن سے پہلے اس لیے نااہل کیا گیا یا نواز شریف کا راستہ روکا گیا یا نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. مقصد کیا تھا اس سارے پروپیگنڈے کا؟ تاکہ 2018 کے الیکشن کو بھی کنفیوز رکھا جائے. عمران خان کے ساتھ لیترے جوڑے جائیں. عمران خان کے ساتھ لیترے جوڑے گئے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لیتروں کو عمران خان کے ساتھ جوڑا تاکہ عمران خان سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکیں اور وقت آنے پر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت کو ان لیتروں کے ذریعے گرا سکے. ان لیتروں میں ایم کے ایم تھی, ان لیتروں میں کاف لیگ تھی, ان لیتروں میں باپ تھی, دیگر سیاسی جماعتیں تھیں. عمران خان کی 30 سے 35 نشستیں کاٹ پیٹ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے کی گئیں اور ان لیتروں کے ذریعے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی. اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ثابت کر رہی ہے. ورکنگ گروپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی تردید سامنے نہ آنے پر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے مقدمات کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے قائد ہیں اور ان کو ان کے حامیوں کو خاموش کرنے اور ان کی سیاست میں شرکت کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. ورکنگ گروپ کی اس رائے کو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان کے اہم ترین باخبر حلقے, پاکستان کے غیر جانبدار حلقے اس کو انتہائی اہم پیش رفت, انتہائی تاریخی پیش رفت قرار دے رہے ہیں. عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں عدت کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں. توشہ خانہ کے 2 مقدمات میں ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائبر کیس میں بھی انہیں بری کر دیا ہے. آج ہو یا کل عمران خان نے غیر قانونی, ناجائز اور غیر آئینی قید کاٹ کر انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان آنا ہے. لیکن عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے. عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی عمران خان جیسا آیا. اور وہ جو کبھی زلفی بھٹو کو ہیرو بنایا کرتے ہیں, کبھی نور شریف کو ہیرو بنایا کرتے ہیں, وہ جان لیں کہ عمران خان نہ زلفی بھٹو ہے جو کہ جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتا تھا, نہ ہی نورا شریف ہے جو نواز شریف کو اپنا روحانی, جسے نواز شریف اپنا روحانی جسمانی باپ قرار دیا کرتے تھے اور نواز شریف کی
والدہ محترمہ فرمایا کرتی تھی کہ جناب جنرل ضیاء کے مرنے کے بعد تو نواز شریف بالکل یتیم ہو کر رہ گیا ہے، بلایا بلایا پھرتا ہے۔ یہ عمران خان ہے، پاکستانی عوام کا کپتان، اور یہ مزدور صافی اس پلیٹ فارم پر بارہا آپ کو یہ بات بتا چکا کہ کپتان تاریخ رقم کرے گا اور کپتان بتا دے گا کہ پاکستان میں سول سپریمیسی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ پہلے امریکہ، برطانیہ اور اب اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ اہم ترین اور بڑے تہلکہ خیز انکشافات جنہوں نے سب کچھ سامنے رکھ دیا۔ الیکشن 100% دھاندلی زدہ تھے، عمران خان کے اوپر تمام تر کیسز غیر آئینی اور غیر قانونی تھے، عمران خان کا راستہ روکا گیا دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں، اور آج بھی عمران خان غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل کے اندر قید ہے۔ اہم ترین ادارہ پوری دنیا کا اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن جسے کہا جا رہا ہے، اس کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، شرم آنی چاہیے۔ دیگر ڈیولپمنٹس کیا ہیں، دیگر حالات کیا ہیں؟ 5 سابق نیوی افسران کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں توسیع کر دی گئی ہے۔ بہادر جج جسٹس بابر ستار کی جانب سے ٹف ٹائم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان، فوج سمیت تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن اسے ایک بڑا بیان قرار دیا جا رہا ہے۔ 2024 کے پہلے 6 ماہ میں لاپتہ افراد کے 197 نئے کیسز رپورٹ۔ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، 6 دانشور، غاب تجزیہ کار جو عمران خان کے دور حکومت میں چیخا نہیں بلکہ بھونکا کرتے تھے، آج مکمل طور پر خاموش ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں 2024 کے 197 نئے کیسز لاپتہ افراد کے رپورٹ ہو چکے۔ انسانی حقوق کمیشن جو کہ فنڈنگ لیا کرتا ہے بیرونی اداروں سے، جن کے وہ امریکہ سے، اور وہ جو رجیم چینج آپریشن کا حصہ دار بنا اس وقت کی امریکی انتظامیہ، ظاہری بات ہے کیسے بول سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو انسانی حقوق کمیشن عمران خان کے دور میں چیخا چلایا کرتا تھا، لیکن آج منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھا ہے۔ ان کی منافقت پاکستانی عوام پر مکمل طور پر آشکار ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے سفارش کی عمر ایوب کا استعفیٰ نام منظور کیا جائے جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے ہدایات نہیں آ جاتی۔ پی ٹی آئی نے ٹیلی کام کمپنیز کو بڑے پیمانے پر نگرانی کا نظام نافذ کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی دستاویزات میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی بھی معاف کیجیے گا، جسٹس بابر ستار ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تمام تر تفصیلات پاکستانی عوام کے سامنے لا رہے ہیں کہ کس طرح سے خفیات پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ فواد چودھری سمیت جس کسی کو بھی سیاسی جماعت میں لینا ہے، اس حوالے سے جس کسی کی واپسی ہونی ہے، جو تنقید کر رہا ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا کہ جو پارٹی قیادت پر تنقید کرے گا اسے سخت ترین جواب دیا جائے، اگلے قدم پر وہ کھیلیں گے۔ اور جمعیت علماء اسلام کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو صاحب کی بھی پتلی چیخیں اچانک منظر عام پر آئیں، منافقت کی انتہا تمام تر رپورٹس بتاتی ہیں۔ سندھ کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال، صحافیوں کے اوپر ظلم و ستم، یوٹیوبر کے ساتھ کیا کیا گیا، فوٹیج آپ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ موصوف فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اقتدار میں جو گرنے کے لیے کوئی حد نہیں۔ اپنے ابا جی سے پوچھیے اقتدار میں گرنے کی حد کیا ہوا کرتی ہے۔ اپنی مرحوم والدہ محترمہ کی تاریخ پڑھیے کہ کس طرح سے وہ جرنیلوں کے لیے کچن میں ناشتہ تیار کرتے کرتے اقتدار میں آئیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف گرتی ہے، خود جہاں تک آپ گرے ہیں اس سے نیچے کا لیول تو شاید ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محترم بلاول بھٹو صاحب، آپ ذرا سندھ کا جائزہ لیجیے کہ وہاں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ پی میں صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ منافقت ان کی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ فیڈ بیک آپ کا چاہیے، کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر مریم نواز صاحب نے اپنے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پھنسا دیا، اور معاملہ ہے پورن فلم انڈسٹری کا، جو